الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احقاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے والدین کو بہت ہی مقام دیا ہے. اگرچہ یہ آیات کریمہ مفسرین حضرات کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی سفر فرمایا، بہت متاثر ہوئے، اور پھر 40 سال کے قریب جب عمر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور پھر دعائیں فرماتے رہے اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، رجوع اللہ کیا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں. 4 پشتوں میں ایمان ہے. تو اپنی بھی فکر تھی، اپنی اولاد کی بھی فکر تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. لیکن یہ حکم عام ہوتا ہے پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، محبت سے پیش آئے، احترام سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے، دیکھ بھال کرے، ان کا خیال رکھے. جس طرح اللہ رب العالمین انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، تمام ضروریات پوری کرنے والے ہیں، اسی طرح انسان کے والدین، ماں باپ ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا سبب ہیں. اس لیے اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. قرآن و حدیث میں بہت بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں ماں باپ کی خدمت کے، حسن سلوک کے، اور بہت سخت تاکید کی گئی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا. ماں باپ دونوں قابل احترام ہیں، دونوں قابل خدمت ہیں، دونوں سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے. اولاد کی پیدائش میں، اولاد کی پرورش میں دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہے، اپنا اپنا کردار ہے. والد کا اپنا کردار ہے، ماں کا اپنا کردار ہے. تو اس آیت کریمہ میں ماں کی خدمت کو بیان فرمایا گیا ہے.
کہ اولاد کی پرورش میں ماں کی تربیت، ماں کی محنت اور مشقت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، انسان کو اس کی ماں نے بڑی مشقت سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اس کے پیٹ میں اٹھائے رکھنے کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یعنی 2 سال دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اور 6 ماہ کم سے کم حمل کی مدت ہے۔ اس سے کم و بیش ہو سکتا ہے 6 ماہ سے کم مدت 6 ماہ ہے، اور اس سے زیادہ مدت بھی ہو سکتی ہے حمل کی۔ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی مجبوری ہو، بچہ کمزور ہو، دوسرا انتظام نہ ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہے 6 ماہ اور، یعنی 2.5 سال کر سکتے ہیں۔ لیکن مدت رضاعت جو ثابت ہوگی وہ ہوگی 2 سال میں۔ 2 سال کی عمر سے کم بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس کا رضاعی بیٹا شمار ہوگا، رضاعت ثابت ہوگی۔ 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سوئی ماں کی مشقت، ماں کی خدمت، کہ ماں نے کتنی مدت، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے مسلسل خدمت کر رہی ہے، محنت مشقت اٹھا رہی ہے، جس میں چھٹی بھی نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، مسلسل 30 مہینے خدمت کر رہی ہے، محنت مشقت اٹھا رہی ہے، اور اپنے بچے کے لیے اپنے آرام کو قربان کر رہی ہے، تکلیفیں اٹھا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں دیکھو تمہاری ماں نے کتنی مشقت سے تمہیں پیٹ میں رکھا، کتنی مشقت سے تمہیں جنا، کتنی مشقت سے دودھ پلایا، تو کیا ماں کی خدمت تمہارے ذمہ حق نہیں بنتا؟ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ ماں کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، خیال رکھنا تمہارے ذمہ نہیں ہے؟ ماں باپ کی خدمت انسان کے ذمہ فرض ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، دیکھ بھال کرے، ان کی خدمت کرے، بیمار ہو جائے ان کا علاج معالجہ کرے، ہر طرح سے خیال رکھے۔ اور یہ معاملہ اس وقت بھی پیش آیا تھا جب اسلام کی ابتدا تھی، تو ایسا ماحول تھا کہ ایک ہی گھر میں یہ واقعات رونما ہوئے کہ اولاد مسلمان ہے تو ماں باپ کافر ہیں، کہیں ماں باپ مسلمان ہیں تو اولاد کافر ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا ایک گھر میں اولاد مسلمان ہوگی، ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کو یہ فکر لائق ہوئی کہ چونکہ ہمارے ماں باپ اسلام قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بے دین ہیں، تو آیا ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ کافر کیوں نہ ہوں، مشرک کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، کتنی بہترین تعلیم ہے۔ وہ ان کا اپنا کردار ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، گناہ گار ہیں، ان کا اپنا کردار، انہیں خود جواب دینا۔ تمہارے ذمہ ان کی خدمت، ان کا احترام، حسن سلوک لازم ہے۔ ہاں تم ان کا مذہب اختیار نہ کرو، ان کے کہنے پر کوئی گناہ کا کام نہ کرو، کوئی گناہ کا حکم دیتے ہیں وہ نہ مانو ان کا، لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، حسن سلوک کا ہے، وہ تمہارے ذمہ لازم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، لیکن ان کے والدین ابھی تک کافر تھے، مشرک تھے۔ بہت سارے صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، لیکن حسن سلوک کا حکم آیا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ اپنی توانائی کو پہنچ جاتا ہے، قوت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بالغ 40 سنة 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی عقل قوی ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے اور پختہ عقل ہو جاتا ہے، اس کو پھر اپنی بھی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر لائق ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب وہ جوان ہو کر 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر دعا کرتا ہے، قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ آپ نے جو میرے اوپر، میرے والدین کے اوپر نعمتیں فرمائی ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں، میں آپ کا شکر گزار بندہ ہوں، ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو مجھے عطا فرمائے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو میرے والدین کو عطا فرمائے، مجھے بہترین والدین عطا فرمائے، بہترین والد عطا فرمائے، بہترین والدہ عطا فرمائی، انہوں نے مجھے اچھا مسلمان بنایا، اچھا انسان بنایا، میری تعلیم کی، میری تربیت کے انتظام کیا، اور فرمایا کہ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں۔ 40 سال کے بعد اب فکر آخرت، توفیق دے مجھے نیک اعمال کرتا رہوں، ترضا ہو، ایسے اعمال کروں جو آپ کو پسند ہوں، آپ کو راضی کرنے والے ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما، ان میں میرے لیے صلاحیت پیدا فرما، میری اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا۔ انی تبت الیک، اے میرے اللہ، میرے پروردگار میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میری کمی بیشیاں معاف فرما۔ انی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے، نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ انسان پھر جو ہے نا 40 سال کے بعد یہ دعا کر رہا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک سوچ دی ہے، ایک فکر دی ہے کہ جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فطرتاً اس کا خیال، اس کا دھیان آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ خود یہ اس کو رد کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ فکر ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے 40 سال کے بعد، اور پھر اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر کہ میں خود بھی فرما بردار رہوں، میری اولاد نیک کو فرما بردار ہوں۔ تو اسلام نے ایک اصول دیا ہے اولاد کے لیے کہ انسان خود بھی نیک بنے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ والدین کے لیے تو دعا کرے، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کا انتظام کرے، تربیت کا انتظام کرے، انہیں دین سکھائے، اچھا ماحول دے تاکہ وہ دیندار بن کر رہے۔ حتیٰ کہ اگر کہیں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، یہ وطن چھوڑ دو، دوسرا وطن اختیار کرو، ایمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، دین پر عمل کرنا آسان رہے۔ لیکن اب ہم الٹا چل پڑے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دین کے لیے اپنی اولاد کو دینی ماحول میں بھیجتے، الٹا ہم اپنی اولادوں کو غیر مسلم ممالک میں بھیج رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ کوئی لندن بھیج رہا ہے، کوئی امریکہ بھیج رہا ہے، کوئی کہاں بھیج رہا ہے، کہاں بھیج رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے غیر مسلم ماحول میں، غیر مسلم معاشرہ میں، بے حیائی اور فحاشی کے معاشرہ میں اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں۔ امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں اولاد نے تنگ کر دیا ہے، بہت بگڑ گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر میں کبھی تنگ آ جاتا تو ان کو کہہ دیتا کہ آپ کون سا ان کو حرمین شریفین لے گئے ہیں،
آپ کون سا ان کو مکہ مدینہ لے گئے ہیں؟ آپ شکایتیں کرتے ہیں اولاد کی، یہی کرنا تھا اولاد نے۔ آپ ان کو برے ماحول میں لے گئے تو برائی اختیار کرنی تھی، اچھے ماحول میں لے جاتے، نیکی کے ماحول میں لے جاتے تو نیک بنتے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اپنی اولاد کو نیک معاشرہ، نیک ماحول دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔